السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، رفع الیدین کے سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ یہ اہل الحدیث کہلوانے والے یعنی غیر مقلدین، اب غیر مقلد کے نام سے انہیں بڑی شاید کسی درجہ میں تکلیف ہوتی ہوگی، بہرحال لیکن وہ ہیں غیر مقلد، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے رفع الیدین کو کبھی ترک کیا ہی نہیں ہے، کیا ہی نہیں ترک پوری زندگی میں، یعنی 23 سالہ دور نبوت میں یعنی کوئی ایسی نماز ہی نہیں جس میں رفع الیدین کو ترک کیا ہو۔ یعنی کون سی رفع الیدین؟ رکوع والی رفع الیدین، اس چیز کا یعنی وہ اظہار کر چکے ہیں، یہ بات واضح ہے، اس پر وہ قسمیں اٹھاتے ہیں، پھر وہ سبتین شاہ نقی ہوں یا وہ کون سے پسروری صاحب، یوسف پسرور صاحب ہوں، یہ سر پر قرآن رکھتے ہیں، ہاتھ میں پکڑتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں۔ بہرحال ان کا ایک طریقہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے ایک نماز کی ایک رکعت بھی نہیں پڑھی، اور اسی چیز کو وہ خلیل الرحمن جاوید بھی بیان کیا کرتے ہیں۔ ممکن ہے آپ کو کوئی ایسا بھی بیان ہو جائے جس میں زیادہ وضاحت ہو، لیکن ہم آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی کلپ رکھتے ہیں جس میں اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے 23 سالہ دور نبوت میں کبھی بغیر رفع الیدین کے نماز نہیں پڑھی۔ سن لیجیے خلیل الرحمن جاوید کو۔ آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا رسول اکرم نے اپنی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں کبھی رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھی؟ سوال یہ ہونا چاہیے۔ اور جب میں کہوں کہ نہیں پڑھی، پھر یہ میں آپ سے پوچھوں کہ اب آپ کو نماز کیسی پڑھنی چاہیے؟ تو ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ خلیل الرحمن جاوید نے بھی اس چیز کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری 23 سالہ دور نبوت میں کبھی رفع الیدین کو ترک نہیں کیا، لیکن ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اب بھی کہتے ہیں کہ وہ قسمیں کھانے والے بھی جھوٹے ہیں، یہ بھی بات ان کی جھوٹی ہے۔ اب ہم اگر اپنی طرف سے کہیں تو شاید ہمارے بھائی ناراض ہو جائیں گے، بھئی آپ بیٹھ کر یوں کہہ دیتے ہیں، آپ کے کہنے سے تھوڑی وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے اس پر پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن اس میں ہم خود خلیل الرحمن جاوید کا اعتراف پیش کرتے ہیں جو ان کی اس بات سے اس بات، یعنی وہ دونوں باتیں متضاد ہیں، تضاد پایا جاتا ہے اس کی بات کے اندر، اور اس بات میں وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کو ترک کیا ہے، ترک کی احادیث موجود ہیں، اور اس چیز کا اعتراف خلیل الرحمن جاوید کی زبانی آپ خود سن لیجئے کہ وائس میسیج کے ذریعے واٹس ایپ میں جو وائس میسیج کسی بھائی نے بھیجا ہے، کسی محسن نے، آپ سن لیجئے کہ خلیل الرحمن جاوید کس طرح اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ کیا چاہ رہے ہیں، مجھے یہ سب معلوم ہے۔ مجھے یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجھے ترک رفع کی حدیثیں دکھائیں پھر میں آپ کو بتاؤں یہ صحیح ہے، وہ سب میں جانتا ہوں، میں پڑھ چکا ہوں جی، رفع الیدین کی بھی پڑھ چکا ہوں اور ترک کی بھی پڑھ چکا ہوں، اور ان کے حکم سے بھی الحمدللہ میں واقف ہوں۔ تو آپ کو کچھ بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ برائے مہربانی اپنا جو احناف کا کوئی گروپ ہو تو آپ وہاں اس طرح کے سوال کریں تو آپ کی وہاں تشفی ہوگی۔ السلام علیکم۔ اب دیکھیں ناظرین کرام، کوئی پوچھنے والا سوال پوچھ رہا ہے، پہلے تو بھائی وہ کہتے ہیں کہ ہم پوچھیں، ہم قرآن و حدیث سے دلائل دیں گے۔ یہاں آپ نے آخر میں تو سنا ہوگا نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی احناف کے گروپ میں چلے جائیں، آپ کی وہاں تشفی ہوگی۔ کیوں بھائی؟ آپ کے پاس دلائل نہیں، آپ تو کہتے ہو ہمارے پاس ہی آ جاؤ، ہم ہی آپ کو جو نا مطمئن کریں گے، کال کریں گے، قرآن سے جواب دیں گے۔ جب وہ کوئی پوچھنے والا ماشاءاللہ آپ کے جانتا ہو نا آپ کے دجل و فریب کو، تو اس کو اس طرح جواب نہیں، چلے جاؤ احناف کے پاس، ہمارے یہاں جو ہے نا جواب نہیں۔ پھر اس میں یہ کیا کہتے ہیں، جو اس کا اعتراف ہے، اقرار ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی مجھے ترک کی حدیثیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں دکھاؤ حدیث کہاں ہے۔ اب وہ بدنہ دکھانے کے لیے تیار ہے، کہتے مجھے نہیں دکھاؤ۔ آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں کہ بھئی دکھاؤ کہاں ہے۔ اب یہ دکھانے والا دکھا کہتے مجھے معلوم ہے، مجھے یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجھے ترک رفع کی حدیثیں دکھائیں، یعنی مجھے ضرورت نہیں ہے، اور پھر آپ دکھائیں اور پھر میں کہوں کہ یہ صحیح ہے۔ کہتا ہے وہ سب میں جانتا ہوں، میں پڑھ چکا ہوں۔ کیا پڑھ چکا ہوں؟ کہتا ہے کہ رفع الیدین کی بھی پڑھ چکا ہوں اور ترک کی بھی پڑھ چکا ہوں۔ خلیل الرحمن جاوید صاحب، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پورے 23 سالہ دور نبوت میں رفع الیدین کو ترک نہیں کیا، جب نہیں کیا تو آپ نے جو ترک کی پڑھی ہے وہ کس کی ہے؟ آپ جو ابھی کہہ رہے تھے نا ترک کیا ہی نہیں، آپ نے جو احادیث پڑھی، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ترک رفع کی بھی پڑھ چکا ہوں، تو آپ ترک کی پڑھ چکے ہیں، تو آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ اور جو آپ کے خطیب قسمیں کھا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام دیکھیں، بات واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع الیدین کا ترک ثابت ہے،
اور یہ ابھی اس طرح اقرار کر چکے ہیں کہ میں ترک کی بھی پڑھ چکا ہوں، یعنی احادیث تھیں تبھی پڑھی ہے نا، یعنی حدیث کے اندر رفع الیدین کا ترک تھا تبھی تو خلیل الرحمن جاوید نے پڑھا ہے نا، اور پڑھا ہے لیکن امت سے چھپایا ہے، پڑھا ہے لیکن لوگوں کو قسمیں کھا کر دھوکہ دیا ہے، لکھا ہوا ہے، لکھا بھی ہے، احادیث لکھی ہوئی ہیں اور انہوں نے پڑھی بھی ہیں، لیکن جان بوجھ کر ان احادیث کو چھپایا ہے امت سے، تاکہ لوگ دھوکے میں آ کر ہماری باتوں سے مطمئن ہو جائیں اور اس طرح رفع الیدین کریں جس طرح ہم چاہتے ہیں، حدیث کے مطابق نہیں۔ اگر بندے کو اختیار دیا جائے نا کسی کو، بھائی جاؤ آپ احادیث دیکھ لو اور رفع الیدین کرو، تو آپ کو کوئی بندہ صرف سجدوں میں رفع الیدین کرتا نظر آئے گا، کیونکہ وہ ایسی حدیث ملے گی جو سجدوں کا ذکر ہے، اور کوئی بندہ ایسا ملے گا جو صرف رکوع اور ابتدا میں رفع الیدین کرتا ہوا نظر آئے گا، کوئی ایسا بندہ ملے گا جو آپ کو ہر اونچ نیچ میں رفع الیدین کرتا نظر آئے گا، کوئی بندہ ایسا نظر آئے گا جو ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ احادیث میں اس طرح ہے نا۔ لیکن غیر مقلد کہتے نہیں، رفع الیدین ہمارے مطابق کرو جس طرح ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے مطابق کرو، تو اس طرح کی رفع الیدین ہے نہیں، اور جو ترک ثابت ہے وہ پڑھ کر بھی ان احادیث کو لوگوں سے چھپاتے ہیں اور قرآن سر پر رکھ کر جھوٹی قسمیں کھا کر امت کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے حقیقت۔